افغانستان کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں پاکستانی فورسز کا آپریشن غزب الحق جاری ہے، جس میں اب تک 133 طالبان ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 پوسٹیں مکمل تباہ کر دی ہیں، 9 پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 36 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے گئے، افغان طالبان کی آرٹلری گنز اور AP سینئرز تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل نے، جو کہ جوانان پاکستان ہیں۔ سر جی بہت شکریہ آپ کا، ایم نیوز کو آپ نے وقت دیا۔ سر فرمائیے گا، افغانستان کو بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا اور اپنے برادر اسلامی ملک پر اس نے پہلے دہشت گردی کی اور اب دوسری بار سرحدی باقاعدہ جنگ مسلط کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس ٹائم پہ پاکستان افواج نے جو ہے پہل نہیں کی، اور یہ پہل جو ہے یہ افغان رجیم کی جانب سے ہوئی ہے، اور افغان رجیم جو ہے وہ اس ٹائم پہ انہوں نے ایک پاکستان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ یہاں جو کرم ایجنسی کے اندر ہماری چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 16 مختلف مقامات کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان سیکیورٹی فورسز جو تھی انہوں نے پھر جوابی اور مؤثر کارروائی کی، اور اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ابھی سلسلہ رک جائے گا، لیکن افواج پاکستان جو ہے اس میں الحمدللہ تمام جو ملٹری اہم تنصیبات ہیں، جو چترال، خیبر، مومند، کرم، باجوڑ سیکٹر جو ہے جہاں ان کے ملکہ علاقے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان افواج نے کارروائی کی، اور ابھی تک جو ہے ان کے ملٹیپل جو ملٹری ٹارگٹس تھے ان کو جو ہے ہم نے الحمدللہ وہ نشانہ بنایا ہے، جس کے اندر کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کی ملٹری تنصیبات ہیں، ان کے جو خاص طور پہ اس ٹائم پہ خالد بن ولید بریگیڈ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے کوڈ کاپٹرز کا استعمال کیا ہے، پاکستان فضائیہ نے اس کے اندر استعمال کیا ہے، کابل کے اندر جو ہے ان کا کابل طالبان ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو اڑایا ہے، گردیز میں جو ہے طالبان کا ہیڈ کوارٹر اڑایا ہے، اسلحہ ڈیپو جو ہے وہ اڑائے ہیں، اور اسی طریقے سے جو 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں وہ اڑائے ہیں۔ متعدد چوکیاں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان نے قبضہ کر لی ہیں، اور ان کے اوپر پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے ہیں۔ انگور اڈا اور اس کے اطراف کے اندر جو ان کے علاقے تھے وہاں سے ابھی طالبان جو ہے انہوں نے فرار ہونا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے اب میرے خیال میں پاکستان کسی بھی امن کی بات کو جو ہے تب تک نہیں جو ہے وہ قبول کرے گا جب تک کہ پاکستان اپنے جو اہداف ہیں ان کا حصول نہیں کر لیتا۔ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ شدید وہاں جھڑپیں جاری ہیں، جس کے اندر لائٹ اور ہیوی ویپن جو ہے دونوں کا استعمال ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ توپ خانے کا استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان نے جو ہمارے میسائل ٹیکنالوجی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا ہے۔ ایئر فورس کے ذریعے یہ کارروائیاں جو عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائبر حملے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ جاری ہیں، اور خاص طور پہ اب جو ہے ہم اس کو ایک نئی جہت پہ جا رہے ہیں، جس کے اندر جنرل ڈپارٹمنٹ آف انٹیلیجنس ہے ان کا GDI، اس کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے نشانہ بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کوئی اطلاعات کے مطابق جو ہے 150 کے قریب جو ہے وہ طالبان جو رجیم کے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 200 سے زائد جو ہے وہ شدید زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی ان کے کچھ متعدد لوگوں کو قبضہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو بدخشان کا علاقہ ہے وہاں کے جو لوکل NRF کے کمانڈر ہیں، جو کہ نیشنل ریزسٹنٹ فورس ہے جو طالبان کے خلاف ہے، تو احمد شاہ مسعود اس کو کے جو بیٹے ہیں احمد مسعود وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ تو اس ٹائم پہ وہاں ملک میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی جو دوسری لیڈرشپ ہے انہوں نے طالبان کے کچھ ٹرکس کو جو ہے وہ آگ لگائی ہے، ابھی جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان فوج جو ہے وہ بالکل اس کے حوصلے اور ہمت جو ہے وہ مضبوط ہیں، اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان فوج کے جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، ہم جو ہے وہ اپنا ایک جو حق ہے اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سفارتی کوششیں کر کے دیکھ لی، ہم نے ہر قسم کی بات چیت کر کے دیکھ لی، ترکی میں، قطر کے اندر، چین کے اندر، روس کے اندر، لیکن وہ بے نتیجہ نکلی۔ تو ٹھیک ہے، اب اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، پہلے تو وہ دہشت گردی کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے، اب ہم حق بجانب ہیں کہ اب ہم ان کے تمام جو رجیم ہے اس کو بھی نشانہ بنائے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے۔
سر جی، ایک جانب بات کی جاتی ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے اور حملے کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو بالا کوٹ پر جو بھارتی حملہ 26 کو ہی کیا گیا تھا، اب مودی کا اس کے بعد دورہ اسرائیل اور ان کی جانب سے افغانستان کی حمایت کے اعلان کے بعد فوراً افغان طالبان رجیم کا پاکستان پر حملہ کر دینا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض یہ ایک اتفاق سمجھا جائے یا پورا ایک پری پلان منصوبہ؟ نہیں، یہ پورا پری پلان منصوبہ ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک ہارا ہوا اسرائیل سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہارا ہوا بھارت بیٹھا ہے اور ہارا ہوا افغانستان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تینوں جو ہیں، ان میں سے دو فریق جو ہیں وہ پاکستان کے ہاتھوں پٹے ہیں، ایک ایران کے ہاتھوں پٹا ہے۔ اس لیے اب جو ہے یہ تین جو ہارے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو ہے افغان طالبان کی حکومت کو اس ٹائم پہ جو ہے وہاں آپ کو پتہ ہے $7.25 ارب کا جو ہے وہ اسلحہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے وہاں اور کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کو بھی ہمیں جو ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ جناب ابھی یہ جو ہے انف از انف، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بالکل نقصان دہ ہے۔ پاکستان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دوست اور دشمن کے اندر بخوبی پہچان کرے۔ سر جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو دونوں طرف سے ٹھنڈا کرنے کے لیے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی قطر یا پھر یا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان کو دوبارہ افغانستان کو موقع دینے کے لیے کہے گا کہ آپ افغانستان کو موقع دے دو؟ جی بالکل، اس ٹائم پہ آلریڈی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں تمام سفارتی جو دروازے ہیں اس ٹائم پہ پاکستان نے بند رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے